औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं फ़ोटाबास शहर में। फ़ोटाबास शहर में अगर आप आएँ तो उससे जब रेलवे लाइन का एक फाटक आता है वो क्रॉस करेंगे तो उससे तकरीबन कोई 1.5 से 2 किलोमीटर आगे एक छोटी सी बस्ती है। और इस बस्ती में ये तारीख़ी किला मौजूद है जो मैं आज आपको यहाँ विज़िट करवाने के लिए लेके आया हूँ। इस किले का नाम जो है किला फूलड़ा है। और ये किला जो था, जैसे दीगर किले बनाए जाते थे पुराने दौर में, जिस मिसाले से जो दालें और चावल टाइप मिक्स करके मिसाला बनाया जाता था, उस तरह से बनाई जाती थी इमारतें पुराने दौर में। लेकिन ये किला जो था, ये इसकी जो अंदरूनी दीवारें थी वो मट्टी वाली थी, जबकि मट्टी इसकी बनाई हुई ईंटों की थी, कच्ची ईंटों की। जबकि बैरूनी दीवारें इसकी पुख्ता ईंटों की बनाई गई थी। और इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो कच्चा जो मटेरियल था, यानी कि गारे की चुनाई से जो इसको किया गया था तामीर। तो आज मैं आपको इस तारीख़ी किले का विज़िट कराता हूँ, किला फूलड़ा का। और इसके साथ साथ जो इसकी तारीख़ी हैसियत है उसके बारे में भी आपको आगाही फराहम करूँगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे, इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं मेरी हौसला अफजाई के लिए तो ज़रूर किया करें। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीख़ी किला फूलड़ा जो कि मौजूद है फ़ोटाबास शहर में। नाजरीन, यहाँ पे ये अब आपके सामने है, किले की दीवारें अब आपके सामने हैं। ये कुछ उसके बैरूनी जानब जो हैं पुख्ता ईंटें हैं, लेकिन इनके दरमियान में जो चुनाई है वो गारे की गई है। और किले की तामीर के मुतालिक नाज़रीन अगर मैं कुछ आपको बताता चलूँ मालूमात, तो इसके बारे में दो रिवायात हैं। एक तो 1733 जबकि दूसरी है 1581। यानी इस दौरान ये किला तामीर हुआ था। लेकिन मेरी जहाँ तक अपने ज़ाती राय है वो मेरे ख़्याल में शायद ये 1581 वाली जो है ये दुरुस्त हो, उस दौर में इस किले की तामीर की गई हो। और बाकी इसके बारे में ये बताया जाता है, ये मैं आपको जो इसके साथ रिवायात मुंसलिक हैं इस किले के साथ उस पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जो ये किला है ये पंवर राजपूतों का किला था। और यहाँ पर राठौर ख़ानदान काबिज़ थे जिनको सहू चौहानों की पुष्ट पनाही हासिल थी। उस वक्त यहाँ पे ये कौमें आबाद थीं। जबकि कुछ लोगों के बकौल जो तारीख़ को मस करके ये अब्बासियों से इस किले को साबित करने की कोशिश की गई कि उन्होंने बनवाया था। ये किला अब्बासी हुक्मरानों ने नहीं बनवाया था, ये उनसे पहले का था। बाद में जब अब्बासी हुक्मरान यहाँ पे काबिज़ हुए तो ये किला भी उनके कब्ज़े में आ गया था। यह आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और ये किला बिल्कुल अब आबादी के अंदर आ चुका है। मज़ीद ये है कि इस किला फूलड़ा पर महाराजा मिलन सी जो पंवर हुक्मरान था और दिल्ली के हुक्मरान जो सहू चौहान थे, उन्होंने राजा मिलन सी को, जो इसका नाम था, उसको खिराज टैक्स देने के लिए ज़ोर डाला। तो राजा मिलन सी ने इस टैक्स देने से इनकार किया था, जिसकी वजह से दिल्ली के हुक्मरान सहू चौहान ने हमला करने का हुक्म दिया और किला फूलड़ा पर पेशकदमी की उस दौर में। और राजा मिलन सी जो था और उसकी फ़ौज ने सहू चौहानों का डट कर मुकाबला किया और काफ़ी मुज़ाहमत के बाद पंवर राजपूत दिलेरी से लड़ते रहे और कटते रहे। आखिरकार राजा मिलन सी को शिकस्त हुई और सहू चौहान के बादशाह ने मिलन सी की जो गर्दन थी उतार दी और किले पर कब्ज़ा कर लिया। इस जंग के दौरान राजा मिलन सी के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम रानोत सी रखा गया और रांदू लक़ब उसको दिया गया था, क्योंकि ये राजा जंग के दौरान पैदा हुआ था जिसने अपने बाप का बदला लिया और सहू चौहानों से ये किला एक बार फिर से छीन लिया था। जब राजा मिलन सी के यहाँ राजा रानोत सी अलमारूफ रंदू पैदा हुआ तो पंवर ख़ानदान के जद्दी मिरासी मीर आलम, जिसका नाम इनायत अली था, दौड़ता हुआ ऐन मैदान जंग में आया था जहां राजा मिलन सी लड़ाई में मसरूफ़ था। उसको खुशखबरी दी कि रानी रनवती के यहाँ राजकुमार पैदा हुआ है। तो राजा बेहद खुश हुआ, क्योंकि राजा मिलन सी की बेटियां ही बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। तो बेटे की वलादत की खबर सुनकर राजा मिलन सी किले की जानब रवाना हुआ और किले में मौजूद जनान खाना में तशरीफ़ ले आया और यहाँ पर अपने फ़र्जंद को उठाकर सीने से लगाया और बहुत ही रोया और बेख्तियारी के आलम में कहने लगा, जो ख़ानदान के जद्दी मीर आलम मिरासी ने बयान की थी उस दौर में, कि उसने कहा, फ़र्जंद आज क्या खुशी की बात है
کہ میرے دل کے ٹوٹے، آج کیا خوشی کی بات ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہونی تھیں۔ اگر امن کا زمانہ ہوتا، اگر تو بڑا ہوتا تو میرے ساتھ جنگ میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ میری خواہش ہے کہ تجھے صحرا پہنے ہوئے دیکھوں، پر میرے بچے تیری خوشی کی آج کالی رات ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے اور موت سر پر ہے۔ میں تو خوشی خوشی مر جاؤں گا اگر تو میرا بدلہ لے گا۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری وہ روایات ہیں جن میں یہ قصے ملتے ہیں کہ اس قلعے پر کسی دور میں راجہ ملن سی نے اس کو تعمیر کروایا تھا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ تو مختلف روایات ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ عباسی خاندان جب حکمران تھے تو انہوں نے تعمیر کروایا تھا، لیکن یہ کنسیپٹ غلط ہے، یہ اس سے پہلے کا قلعہ ہے۔ یہ قلعے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے اب اندر جانے والا راستہ تو میں نہیں کہوں گا، یہ تو صرف میں اس راستے سے اندر جا رہا ہوں کیونکہ باقاعدہ اب اس کا کوئی گیٹ والی سمت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، چاروں طرف سے ایک ہی جیسا لگتا ہے۔ اور یہ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کے اندر کوئی بھی باقیات یہاں پہ اب باقی نہیں دکھائی دیتی۔ اندر جو یہاں پہ کمرے تھے اس میں سے بھی صرف ایک سائڈ پہ وہ جو سامنے اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس طرف کسی کمرے کے آثار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کہیں پہ بھی اس میں قلعے کے اندر کسی بھی عمارت کے آثار اب باقی نہیں دکھائی دیتے۔ یہ سامنے جو اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایک پلر سا ہے، مزید اس کے قریب بھی چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور ایک پلر یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ 4 برج والا اس کو ہم قلعہ کہہ سکتے ہیں، 4 دمدموں والا قلعہ بھی، اور اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا یہ دمدمہ دکھائی دے رہا ہے۔ باقی تمام قلعے کی جو عمارات ہیں وہ مسمار ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑی ایک افسوس والی بات ہے کہ جب میں یہاں پہ موجود ہوں تو میں نے یہاں پہ ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے کہ قلعے کی جو دیواروں کی کچھ اینٹیں ہیں وہ یہاں کے لوگوں نے مقامی اپنے جو ہیں استعمال میں لے آئے ہیں یہاں سے اکھاڑ کے، اور ان کے کئی دیواریں جو مجھے ایسی دکھائی دی ہیں جن میں اسی اینٹوں کو استعمال کیا گیا ہے جو کہ اسی قلعے کی مجھے محسوس ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اندر والی سائڈ پہ قلعے کا ایک برج نما دمدمہ۔ یہ ناظرین جتنے بھی قلعے ہیں یا تاریخی مقامات ہیں یہ تمام ہمیں ایک چیز کا سبق دیتے ہیں کہ یہ تمام دنیا عارضی ہے، فانی ہے۔ جتنے بھی بادشاہ جتنے بھی شان و شوکت سے انہوں نے حکمرانی کی ان سب کا انجام کیا ہوا آج یہ آپ کے سامنے ہے۔ کسی دور میں یہ کس قدر عظمت اور شان و شوکت والا قلعہ ہوتا ہوگا، لیکن آج اپنی ویرانی اور بربادی کی داستان سنا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو کچھ عمارت کا حصہ دکھائی دے رہا ہے، جو یہ اس کی اینٹیں کچھ جو پختہ اینٹیں ہیں یہاں پہ بکھری ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اگر ہم اس کی کنسٹرکشن کی بات کریں تو بالکل کچی مٹی جو گارے کی چنائی ہے وہ ہمیں اس کے اندر دکھائی دیتی ہے واضح طور پہ۔ پتلی اور باریک ٹائل استعمال ہوئی ہیں، اور باقی جو اس کی چنائی ہے وہ کچی مٹی سے کی گئی ہے۔ بہت ساری ایسی تاریخی عمارات کو ایک تو حکومت کی اور محکموں کی عدم توجہ کی وجہ سے اس طرح کے نقصانات پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی کسر یہاں پہ کم نہیں چھوڑتے، وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ اس سے اپنی تاریخی جگہوں سے اپنی ذاتی استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ان چیزوں کو تاریخی ورثے کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ایک دیکھ لیں نیچے اسی پلر کے جو ہے دمدمہ کہہ لیں یا بلکہ دمدمہ تو نہیں کہوں گا میں، اس کو ایک عمارت کہوں گا، اس کے نیچے سے ایک راستہ سا دکھائی دیتا ہے، لیکن مزید ہم اس میں نیچے تو نہیں جا سکتے، لیکن یہاں سے ایک یہ اس طرح کا راستہ دکھائی دیا تھا ابھی مجھے۔ یہ آپ باقی ملاحظہ کر سکتے ہیں، قلعے کی شکستہ حالی اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ایک اور سمت سے آپ اس کا ویو دیکھ لیں، یہ دیواریں بھی بالکل اس کی ختم ہو چکی ہیں، اور اس طرف سے بھی جتنی پختہ اینٹیں تھیں وہ اکھڑ گئی ہیں۔ مزید اب چلیں گے قلعے کی بیرونی جانب، اور اس طرف سے بھی میں ایک اس قلعے کا آپ کو وزٹ کرواتا ہوں، اور جو اس کی صورتحال ہے بیرونی جانب سے وہ بھی میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ناظرین قلعے کے بیرونی طرف سے اس کا ایک ویو ہے۔ یہاں پہ بھی اس دیوار سے جتنی پختہ اینٹیں تھیں اکھڑ گئی ہیں، جبکہ ایک طرف جو دمدمہ باقی بچ گیا اس قلعہ پھولڑا کا، اس کا آپ ویو میں ابھی قریب سے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں۔
اس طرف جتنی بھی یہ پختہ اینٹیں تھیں وہ سارے تمام کی تمام ختم ہو چکی ہیں، جبکہ یہ اس کا دمدمہ ہے اس پہ یہاں پہ آج بھی اس دور کی پختہ اینٹیں جو باریک ٹائلز تھیں آج بھی آپ کو واضح طور پہ لگی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اوپر والی جانب ابھی بھی پختہ اینٹیں موجود ہیں، جبکہ نیچے والی جانب سے بہت ساری پختہ اینٹیں گر چکی ہیں یہاں سے، اور ان کے نیچے جو کچی اینٹیں ہیں وہ اب یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سائڈ پہ کچھ پختہ اینٹیں بھی یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل آبادی کے اندر ہے یہ قلعہ، اور یہ اس کی پختہ اینٹیں۔ ابھی دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں، اس سائڈ سے بھی میں اس کا ایک آپ کو وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ ناظرین اب میں قلعے کی دوسری جانب آ گیا ہوں، یہاں پہ بھی وہ سامنے بیک پہ دیکھیں آپ کو قلعے کی فصیل دکھائی دے رہی ہوگی، اور یہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہ آبادی میں گھرا ہوا قلعہ ہے۔ ناظرین اس قلعے کا نام پھولڑا آج بھی مشہور ہے، اور یہ عباس نگر شہر میں موجود ہے۔ اور ناظرین آج میں نے آپ کو فورٹ عباس میں موجود اس تاریخی قلعہ پھولڑا کا مختصر وزٹ کروایا، اور اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات تھیں وہ آپ کو فراہم کی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پامان۔